الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی گفتگو پیارے نبی، عظیم نبی، رحمتوں والے نبی کی رحمت والی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے حالات زندگی، آپ کا حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن کردار اور آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی بندہ حضور کی خدمت میں آیا، اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال تقسیم فرما رہے تھے۔ حضور مال تقسیم فرما رہے تھے، وہ دیہاتی آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے، تو وہ دیہاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کو پکڑ کر کھینچنے لگا اور اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک میں نشان پڑ گئے۔ یعنی اس قدر آپ دیکھیں، ادھر وہ بے صبری کر رہا ہے، ادھر صبر والے نبی کا صبر دیکھیں، آپ کی برداشت دیکھیں، ہمت دیکھیں، حوصلہ دیکھیں۔ میرے حضور پورے تحمل اور وقار کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ پھر وہ کہنے لگا جلدی کرو، مجھے مال دو، جلدی کرو، مجھے دو۔ اندازہ کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی سیرت چھوڑ کے گئے، کیسا اپنا طریقہ کار چھوڑ کے گئے، کیسے زندگی کے طور طریقے بتا کے گئے، اور کتنی برداشت اور کتنی ہمت اور کتنی صبر کرنا چاہیے۔ اب ایک تو اس نے چادر مبارک سے کھینچا، آپ کو نشان پڑ گئے، لیکن آپ پھر بھی صبر فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری بات دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں جلدی کرو، مجھے مال دو، میرے اونٹ جو ہیں سارے اونٹ میرے اونٹ مال سے بھر دو۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وہ کہنے لگا یہ تمہارے کون سا باپ دادے کا ہے، اللہ کے نام پہ آیا ہے، تقسیم کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلہ لے لیں، بدلہ لے لیں آپ سے۔ وہ کہنے لگا کس چیز کا بدلہ، کون سا بدلہ؟ میرے آقا نے فرمایا بدلہ لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بدلہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ اتنے کریم ہیں، آپ اتنے مہربان ہیں، آپ اتنے پرخلوص ہیں، آپ اتنے با اخلاق ہیں، آپ اتنے باوقار ہیں کہ آپ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا برداشت، بیہیویئر، اخلاق۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنگ میں چند بچے مارے گئے، ایک جنگ تھی، چند بچے مار گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے حضور پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے چند بچے، few children you killed، تم نے چند بچوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ تو صحابی نے عرض کی وہ حضور وہ تو کافر تھے، وہ کون سے مسلمان تھے؟ میرے حضور نے فرمایا چاہے کافر بھی تھے بچے۔ اس نے کہا نہیں وہ تو کافروں کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا تم سے اچھے تھے، چلے جاؤ میری بارگاہ سے۔ آئندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب بھی لشکر بھیجتے پہلا حکم دیتے، فرماتے کبھی کافروں کے بچوں کو بھی قتل نہ کرنا، ڈونٹ کل
children of non-Muslim. Don't kill women of non-Muslim. Don't kill elders of non-Muslim. Don't kill animals of non-Muslim. میرے حضور نے کیا خوبصورت نظام دیا. فرمایا صحابہ جب تم جنگ میں جاؤ کافروں کے بچوں پر بھی تلوار نہ اٹھانا, کافروں کی عورتوں پر, خواتین پر بھی تلوار نہ اٹھانا, کافروں کے بزرگوں پر بھی تلوار نہ اٹھانا, اور ان کی کھیتی خراب نہ کرنا, ان کے جانوروں کو نہ مارنا. کیسے رحمت للعالمین نبی کے قانون ہیں. جنگ میں, وار میں یہ قانون ہے. اندازہ کریں حضور کتنی رحمت للعالمین ہیں. اور ایک حضور مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے آئے, ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا حضور میرا کام کر دیں. میرے حضور نے مصلی چھوڑا, نماز چھوڑی, اس کے ساتھ چلے گئے, اس کا کام کر کے دوبارہ آ کے کافی دیر کے بعد آ کے نماز ادا کی. نماز چھوڑ دی خدمت خلق کے لیے, مخلوق کی خدمت کے لیے, لوگوں کے کام کاج کے لیے, لوگوں کے کام سدھارنے کے لیے میرے حضور نے مصلی چھوڑ دیا, نماز چھوڑ دی, نماز موقوف کر دی, مؤخر کر دی. اسی طرح ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں جلوہ افروز تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکایا. میرے حضور نے فرمایا عائشہ پتہ ہے کون ہے؟ حضور میں تو نہیں جانتی. فرمایا یہ قوم کا بدترین بندہ ہے, یہ قوم کا ذلیل ترین بندہ ہے, یہ قوم کا برا بندہ ہے, یہ قوم کا بے حیا بندہ ہے. ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوبارہ اس نے دروازہ کھٹکایا. حضور نے فرمایا عائشہ ایک طرف چلی جاؤ. عائشہ فرماتی ہے میں ایک طرف چلی گئی. حضور کے سامنے جب وہ آیا, حضور نے دروازے کھول دیے. جب وہ اندر آیا میرے حضور نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا, کھڑے ہو کے استقبال فرمایا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے, اور اچھے سلوک سے, اچھی کردار سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی ملاقات کی اس سے. جب اچھی ملاقات کر لی میرے حضور جب اس سے کوئی باتیں سنتے رہے, مسکراتے رہے, تبسم فرماتے رہے, اور اس کو چند نصیحتیں کرتے رہے. اتنے اچھے اخلاق سے ملے کہ وہ کئی گھنٹے بیٹھا رہا, وہ مست ہو کے بیٹھا رہا. کافی دیر کے بعد جب وہ چلا گیا ہم عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں آئی اور حضور سے عرض کی میرے حضور آپ نے تو فرمایا یہ قوم کا ذلیل ترین بندہ ہے, یہ قوم کا بدترین بندہ ہے, یہ قوم کا خائب ہے, یہ قوم کا ظالم بندہ ہے, یہ قوم کا نامراد بندہ ہے. میرے آقا اگر وہ اتنا ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, قوم کا بدماش ہے, بدترین بندہ ہے, تو آپ کا اتنا میٹھا سلوک, اتنا اعلیٰ سلوک اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار اس کے ساتھ. فرمایا عائشہ تو جانتی ہے میں کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا, میں ہمیشہ ہر ایک سے اخلاق سے پیش آتا ہوں, تبسم سے پیش آتا ہوں, مسکرا کے پیش آتا ہوں. ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ برا ہو وہ اس کا فعل ہے, میں نبی کا فعل یہ ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں. عائشہ میں ہر امتی سے امت کو بتا دے کہ وہ نبی اتنے لجبال نبی ہیں, وہ نبی اتنے مہربان نبی ہیں, وہ نبی اتنے رحمت للعالمین نبی ہیں کہ اگر کوئی برا بھی آئے سینے سے لگاتے ہیں, کوئی بدماش بھی آئے سینے سے لگاتے ہیں, مسکراتے ہیں, تبسم فرماتے ہیں, ہر ایک کی خیر خواہی کرتے ہیں. اور فرمانے لگے عائشہ میں نے یہ رحمت کا دروازہ کھولا ہے, جو دکھی آئے گا سکھ پائے گا, جو پریشان ہو آئے گا یہاں سے خوش ہو کے جائے گا, جو غمزدہ ہو کے آئے گا یہاں سے مہربانیاں پا کے جائے گا. عائشہ جو رو کے آئے گا یہاں سے مسکرا کے جائے گا. میرے رحمت کے دروازے کھلے ہیں, میری کرم نوازی کے دروازے کھلے ہیں, میرے کرم نوازی اور فضل کے دروازے کھلے ہیں. اندازہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان نبی ہیں. اور فرمایا عائشہ امت کو بتا دے جو نبی بروں کو اتنا سینے سے لگاتا ہے, جو نبی امتیوں کا اتنا درد رکھتا ہے, اتنا احساس رکھتا ہے, خیال رکھتا ہے, اتنی پاسداری کرتا ہے, وہ نبی اور امتیوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوگا. عائشہ اور ایک دفعہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
میں نے دیکھا تہجد کی نماز کا ٹائم تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تہجد ادا کی رات کی تنہائیوں میں، رات کے فرصت کے لمحات میں، جب خاموشی طاری تھی، اندھیرا چھایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر ادا کر کے، نماز تہجد ادا کر کے میرے حضور اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میرے اللہ، میں اقرار کرتا ہوں میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، بشری تقاضے کے مطابق میرے اندر کوئی کمی بھی ہوئے گی، کوتاہی بھی ہوئے گی۔ میں اگر کسی پر ظلم کر دوں، میں کسی کو اگر بھگا دوں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاجزی کے کلمات تھے اور بشری تقاضوں کے کلمات تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ، میں اگر کسی پر ناراض ہو جاؤں، میں اگر کسی پر غصے ہو جاؤں، میں اگر کسی کو باہر نکال دوں، اپنی بارگاہ سے بھگا دوں، اپنے گیٹ سے باہر کر دوں، اللہ میں جس سے ناراض ہو جاؤں، جس پر غصے ہو جاؤں اور جس پر میں ناراضگی کا اظہار کر دوں، اللہ تو اس کے لیے رحمت لکھ دے۔ اندازہ کریں کہ نبی کتنے مہربان ہیں، کتنی رحمت للعالمین نبی ہیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، حضور غلام کو کتنا میں معاف کروں، غلام کو میں کتنا معاف کروں؟ میرے حضور نے فرمایا غلام کو ایک دن میں 70 دفعہ معاف کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور کی بارگاہ میں بندہ آیا اور کہنے لگا، حضور میں غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ میرے حضور نے فرمایا جتنا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے۔ اب تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بے حساب معافی دے، بے شمار معافی فرمائے، تو بھی غلام کے لیے بے شمار معافیوں کے دروازے کھول کے رکھ، محبت کے دروازے کھول کے رکھ۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو حضور کے پاس شیرخوار بچے لائے جاتے، شیرخوار بچے جو دودھ پینے والے بچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاتے اور گود میں لے لیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ محبت کرتے اور پیار کرتے، ان کو بوسے دیتے رہتے اور ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے رہتے۔ اور حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت پر اور آپ کی گود مبارک میں پیشاب کر دیتا، حضور پاک نبی اتنی دیر نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ اس کے والدین چلے نہ جائیں۔ جب والدین چلے جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے اور اپنا دامن رحمت کو دھو لیا کرتے اور پاک کر لیا کرتے۔ کیوں؟ تاکہ کسی والدین کو پریشانی نہ ہو، گھبرا نہ جائیں کہ حضور پر ہمارے بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ تو اس نظریے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہتے۔ کیا کمال سیرت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید القوم خادمہم، فرمایا قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، جو قوم کی خدمت کرتا ہے۔ لہٰذا حضور نے ہی ہمارے وزیر، مشیر اور جتنے بھی عہدیدار، منصبدار آدمی ہیں، سمجھے میرے آقا کا فلسفہ اور فارمولہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو قوم کی خدمت کرتا ہے سردار بھی وہی بنتا ہے، جس کی حکومت صرف لوگوں کے سروں پر نہیں ہوتی، لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قوم کا سردار ہوں، قوم کا بڑا خادم ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کرتے اور بچوں کے ساتھ شفقت کرتے اور محبت کرتے اور بزرگوں کا بے حد آپ حیا فرماتے، بے حد بزرگوں کا قدر کرتے، تعظیم کرتے، حتیٰ کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو لے کے آئے، ابو قحافہ کو، یہ بعد میں کافی بعد میں ایمان قبول کیا تھا انہوں نے آخری عمر میں، تو لے کر آئے بیعت کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو قحافہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور فرمانے لگے ابو بکر ان بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے، ان بزرگوں کو کیوں پریشان کیا ہے؟ مجھے کہتا میں ہی ان کے گھر آ جاتا، میں ہی تمہارے گھر آ جاتا، میں ہی کلمہ پڑھانے آ جاتا، میں ہی دست حق پرست پر بیعت کرنے کے لیے خود آ جاتا، بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے؟ لہٰذا بزرگوں کے ساتھ اتنی مہربانی، اتنی کرم نوازی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، بڑا پیار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہتے اور کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، فوقیت نہیں دیتے تھے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر کام کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، میں نے غسل کرنا تھا، میں کنویں پر پہنچا کہ کوئی صحابی آئے اور چادر آگے کرے، پردہ بنائے تاکہ میں غسل کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام سادہ دور تھا، غسل کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، صحابی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا کہ حضور کو میں کیسے کہوں کہ حضور کپڑا چادر مبارک تان کے رکھیں۔ حضور جب قریب آئے آپ نے فرمایا میں نے غسل کرنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کپڑا تان لیا، کپڑا آگے کر لیا، پردہ بنا لیا، حضور نے غسل فرما لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما کے چادر مبارک کر لی، وہی چادر آپ نے بھی اپنے صحابی کے آڑ کر دی، پردہ بنا دیا۔ صحابی کہتے ہیں حضور میں خود کر دیتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ کیوں مجھے فوقیت دیتے رہتے ہو، کیوں مجھے ترجیح دیتے رہتے ہو؟ میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ مساوات قائم کرنا چاہتا ہوں، برابری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ خدا پالنے والے کی قسم، رب ذوالجلال کی عزت اور جلال کی قسم، میرے دامن رحمت میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک خدا کی اطاعت ہے، دوسرا مخلوق کی خدمت ہے۔ فرمایا میں تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پیغمبری ملی، حبیب اور محبوب کی شانیں ملی، بڑی عظمتیں ملی، بڑی فرش پر عرش پر ہر جگہ میری دھوم ہے، میری عزت و عظمت ہے۔ لیکن صحابہ یہ اپنی جگہ ہے، اس کی بھی میں قدر کرتا ہوں، لیکن اس کا بھی مجھے مزہ آتا ہے، لیکن یہ بھی مجھے مزہ آتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، اللہ کی مخلوق کی میں خدمت کروں۔ تو جناب یہ ہے سیرت، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے ہو کر ہو، تم امتی باعث رسوائی پیغمبر ہو، وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو چھوڑ، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو ہم فروغ دیں اور سیرت کو ہم تخت پر لائیں اور سیرت کو ہم اعلیٰ سطح پر لے جائیں تو اگر کائنات میں، اقبال نے کہا دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اگر کائنات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے روشناس کیا جائے، کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہائی لائٹ کیا جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ کافر بھی کلمہ پڑھ لیں۔ اور ہمارا کردار، ہم سے تو کافر تنگ ہیں اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اور کسی بزرگ نے دعا کی اللہ جن کو عمل دیا ہے انہیں اسلام دے دے، یعنی کردار جنہیں دیا ہے، جو انگریز ہیں کردار والے ہیں، اسلام والے نہیں، ہم اسلام والے ہیں کردار والے نہیں۔ جن کو کردار دیا ہے انہیں اسلام عطا کر، جنہیں اسلام دیا ہے انہیں کردار عطا کر۔ اقبال سے جب مغرب سے پڑھ کے آئے تو پوچھا گیا کہ مغرب اور مشرق میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا وہاں اسلام ہے یہاں مسلمان ہیں، تو کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اب بھی وقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجدید عہد کریں اور حضور سے جڑ جائیں اور آپ کی فرما برداری میں وقت گزاریں۔ میرے چند کلمات کو رب لم یزل حضور کی سیرت کے لیے وقف فرمائے اور حضور کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا